بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، ہم وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ لبیک پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اپنے بھائی ریاض صاحب کے ان دو سوالات کی طرف لوٹتے ہیں کہ جنہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مسجد جن کے بارے میں، کہ کیا وہاں جنات نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یا کیا واقعہ ہے۔ مسجد جن وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے سردار لے کر وہاں گئے اور جناتوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں جنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، جس کی تفصیل آپ کو سورۃ الاحقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ کی بستی سے باہر تھی، اور جنات اس باغ میں موجود تھے جہاں پر آج کل مسجد الجن واقع ہیں، اور یہ ان کا گھرانہ یہی تھا، اور یہاں ان کا سردار بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وفد کی صورت میں اور ایک بادشاہ کی صورت میں وہاں لے جایا گیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہوں نے سنا تھا، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے کر آئے تھے، جس کی پوری تفصیل جو ہے وہ ان آیات سے شروع ہوتی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ سورہ احقاف کی آخری رکوع کی یہ آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ جن کی جو ابتدائی آیاتیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چونکہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، حج کا موضوع اور لبیک کا موضوع چل رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم زیادہ اس میں تفصیل نہیں بتاتے۔ انشاءاللہ تفسیر کا جب ہم شروع کریں گے کوئی پروگرام اردو میں یا انگریزی میں یا عربی میں، تو انشاءاللہ وہاں ہم اس کی تفصیل بتائیں گے۔ بھائی ریاض صاحب کا دوسرا جو سوال تھا کہ احرام جو ہے نا وہ سفید دو چادریں کیوں ہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت جامع سوال ہے، اور ہم ایسے سوالات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خصوصاً ان ممالک میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہ مادی پرستانہ معاشرہ ہے اور سوسائٹی ہے، اور یہاں ہر ایک شخص جو ہے نا وہ اس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت اور ملت میں وحدت کا درس جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو کسی اور دین کے کسی عبادت میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک طرف سے تو اس کی تشبیہ اس کفن کے ساتھ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کو ان دو کپڑوں میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی دو کپڑے ہو گئے، دو ظفر، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو ہے نا جو اشعار ہمارے ہاں موجود ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک تو یہ ہے وہ بھی سفید، یہ بھی سفید۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں انشاءاللہ، لیکن آپ کی اس تفصیل بتانے سے پہلے ہم اپنے ایک کرم فرما کی طرف چلتے ہیں جو ہم سے ابھی سوال کر رہے ہیں ٹیلی فون کے اوپر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا، آپ کا بہت عالمانہ اور فاضلانہ بیان ہے، جزاک اللہ خیرا۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو صفا اور مروہ پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں قصر کرواتے ہیں، جی، تو قصر کی کیا وہ کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ کینچی لے کر کے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور میرا یہی سوال تھا کہ یہ قصر حلق جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے قصر جو ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے، اور سر کا کتنا قصر ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو برکت کرے جی، اللہ آپ کو برکت کرے۔ انشاءاللہ آپ کے اس جواب کا، آپ کے سوال کا جواب جو ہے ہم دیتے ہیں جیسے ہی ہم ریاض بھائی کے اس سوال کے جواب سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دو تولیے ہیں یا 2 کپڑے ہیں جس میں انسان لپٹ جاتا ہے، ایک تو یہ اس سے تشبیہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ
کوئی جو ہے نا اس سے یہ تمام صورت آشکارا ہو تمام عالم کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، کہ یہاں پر اسلام میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر یا غریب نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا سفید لباس پہنے اور کوئی جو ہے نا وہ کسی اور کلر کا، کسی اور رنگت کا، زرد رنگ کا، دوسری رنگت کا، وہ جس طرح عام طور پر ہمارے کپڑے مختلف ہوتے ہیں، نہیں، یہ بھی ایک ایکویلٹی ہے، مساوات ہے تمام لوگوں کے درمیان، کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی اسی 2 کپڑوں میں کھڑا ہے، اگر کوئی گدھا ہے تو وہ بھی اسی 2 کپڑوں میں کھڑا ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ بھی اسی 2 کپڑوں میں کھڑا ہے، اگر کوئی سوداگر ہے تو وہ بھی اسی 2 کپڑوں میں کھڑا ہے، اگر کوئی لینے والا ہے، فروخت کرنے والا یا بیچنے والا یا ان سے خریدنے والا ہے تو وہ بھی اسی کوئی نوکر ہے تو وہ بھی اسی میں، غلام آقا ہے تو وہ بھی اسی میں۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حکمران یا عمراء یا دوسرے ممالک کے جو بادشاہ، وزراء اور رؤساء جو جاتے ہیں تو ان کا بھی وہی لباس ہوتا ہے، کسی کے درمیان فرق نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور لباس میں ہے اور وہ کسی اور لباس میں ہے۔ تو یہ ایک وحدت ہے، ایک طرف سے وحدانیت کا درس ہے کہ یہ لوگ جو گویا کہ اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کے حکم کو مان کر اپنے اوپر اس کی تطبیق کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی وہ اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ملت کے اندر ایک وحدت ہے اور وہ مساوات ہے اور وہ اخوت اور وہ بھائی چارگی ہے کہ جو کسی دوسرے دین کے افراد جو ہیں اور ان کے پیروکار جو ہیں ان کے اندر اتنی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی دین لے لیں، کوئی بھی مذہب لے لیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اس طرح کی وحدت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے نا دیکھیں کہ ان کی زبان کے اوپر بھی ایک ہی کلمہ ہے، ہر ایک، اگر کوئی گدا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، اگر کوئی آقا ہے، نوکر ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کوئی مسافر یہاں سے گیا ہوا ہے، کوئی وہاں کا جو ہے نا آیا ہوا ہے، سعودی عرب کا رہنے اور رہائشی ہے یا مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے، تو ہر ایک کی زبان کے اوپر یہی ایک کلمہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ہم جب احرام اور ان چیزوں پر آئیں گے تو اس کی تفاصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ فی الحال ہم اتنی ہی جواب کے اوپر آج کہ اس نشست میں اکتفا کرتے ہیں۔ اپنے بھائی دوسرے بھائی کے سوال جو ہے جو قصر کے بارے میں سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم اپنے ایک اور کرم فرما کی طرف چلتے ہیں کہ جو ابھی ٹیلی فون کے اوپر ہمارے ساتھ سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز امین مرزا عرض کروں دوبارہ۔ جی جی، ایک بہن نے یہ بتایا تھا کہ ان کو وسوسے آتے ہیں نماز کے دوران۔ جی جی، میں نے ایک قصہ سنا ہے شیطان کے بارے میں، جی، اور میرے خیال سے یہ ان کے لیے مفید ہوگا۔ جی، کہ ایک صاحب تھے، فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھے اور باہر نکلے، جب مسجد کا رخ کیا تو راستے میں شیطان نے ان کو گرا دیا گڑھے میں، ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے اور وہ واپس گھر آ گئے، فوری کپڑے بدلے، پھر نکل گئے، پھر اس نے گرایا اور اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر دوبارہ جب گرایا وہ دوڑ کے واپس آئے، پھر کپڑے تبدیل کر کے پھر نکل گئے وہ مسجد کی طرف۔ راستے میں اس شیطان نے انسانی صورت میں وہ ان کو اس کے پاس بتی تھی تو وہ ان کو پکڑ کے وہاں مسجد تک لے گیا۔ تو مسجد جب پہنچے وہ صاحب تو انہوں نے کہا اللہ کے نیک بندے، تم اتنا اللہ کے نیک بندے ہو، تم نے مجھے اندھیرے میں یہ لائٹ پرووائڈ کی اور یہ لالٹین ساتھ لے کے آئے ہو، مجھے مسجد تک لے چلو، تم بھی نماز پڑھ لو۔ تو وہ بولا کہ میں شیطان تھا، میں اس لیے آپ کو یہاں لے آیا ہوں کہ آپ کا جذبہ ایمانی اتنا زیادہ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے آپ کے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف کر دیے، اور اب آپ اندر جاؤ تاکہ دوبارہ اگر چوتھی دفعہ پتہ نہیں اللہ کیا اور کچھ معاف کر دیتا اگر میں چوتھی دفعہ بھی آپ کو گراتا تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی وسوسے ہیں ان میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جذبہ ایمانی جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے اللہ ہمیں ان وسوسوں سے اس لیے معاف کرے گا کیونکہ یہ شیطان کی جو بلائے وہ کریٹ کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ معاف کرے گا۔ ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے اور جذبہ ایمانی پختہ رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ جزاک اللہ خیر مرزا صاحب، جزاک اللہ خیر مرزا صاحب، بہت اچھی بات کی ہے۔ یہی اصل میں یہ ایک ہمارا مستقل اس کے اوپر درس ہوگا، استقامت جو ہے نا،
اور اسی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو جب بھی کوئی ایسی چیزیں آ جائیں آپ کو وسوسے آ جائیں، اور خصوصاً ان چیزوں کے بارے میں جو عقائد سے جو ہے نا ٹکراتی ہیں اور آپ کے عقائد کو خراب کر رہی ہوں، تو وہاں پر جو ہے نا آپ آمنت باللہ کہیں، جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور آپ اپنے اس ایمان کے اوپر اور اپنے اس ان اعمال کے اوپر استقامت جو ہے نا اس سے رہیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ثابت قدمی جو ہے نا وہ آپ کو پار لے جائے گی اور آپ کے وسوسوں کو ختم کرے گی، جس طرح کی تفصیل ہم نے بتا دی، اور اس کے کیا اعمال کرنے ہیں، کس طریقے سے ان شیطانی وسوسوں کو دھتکارنا ہے اور نکالنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی اس کا ورد جو ہے نا جتنی کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ہم اپنے اس بھائی کے سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ جنہوں نے صفا یا مروہ کے اوپر جو قصر کرتے ہیں، قصر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال کاٹنا، وہاں آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب جاتے ہیں وہاں پر مروہ کے اوپر جو ہے نا بچے کھڑے ہوتے ہیں، نیچے تک آئے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹیلے سے، تو ہم اس دیکھتے ہیں وہاں بچے ان کے پاس کینچی اور تھوڑے سا جو ہے نا وہ ایک جز یا بہت سارے کچھ چند جو ہے نا وہ بال جو ہے نا وہ لے کر وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اس سے 5 ریال یا جتنی بھی ہے وہ لے لیتے ہیں، جس سے آپ احرام سے واپس آپ نکلتے نہیں ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کچھ بچے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بچے جو ہے نا وہ کینچیاں لے کر وہاں پر وہ بال کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ہاں سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید ہم نے جو ہے نا یہ شاید ہمارا کام پورا ہو گیا۔ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک اپنے کرم فرما کے سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ sister. Can I ask you the question in English? Yes. Yeah, I would like to ask, I'm going to Hajj on the 11th. Yeah, mashallah. Yeah, and then I'm not going to be well enough to pray that time. I'm going to be on my monthly. And the thing is, I want to find out, we might go to Medina first. So you know, when you go to Medina, you have to pray 40 rakat namaz. Okay, this is the question only? You know, then I want to understand, like, if I can't make 40 rakat namaz, is that all right? And if I go to Hajj, the day I go to Hajj, if I can't do my Umrah straight away, and then I wait and then I do my Hajj after, Yeah. the Umrah, is that going to be okay? Yeah, it's better for you than when you are going to Hajj and you are not able to do the tawaf, or you are not going to in the haram. You can go to the Umrah, Yeah. but you are not doing the tawaf around the Kaaba and not praying there. But if you are going to Medina al-Munawwara and you are staying there, is not necessary you are completing the 40 prayers in al-Medina Munawwara. You are staying in Medina Munawwara is enough. You can say that the rood which is Allahumma salli ala Muhammad as much as you can while you are staying in al-Medina Munawwara, and when your period time is finishing, then you can come to Mecca and you do usual things which the other people they are doing. And if you need more explanation, you can contact us through the person who gave you our telephone number, or you gave you this, you can take our telephone number, so you can contact us as well. We can give you more detail inshallah. So we are coming, ہم آتے ہیں اپنے پچھلے کرم فرما کی طرف جس کا سوال قصر کے بارے میں تھا، تو اس سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے بچے کرتے ہیں وہاں وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے قصر کرنا ہے یعنی کاٹنے ہیں بال، تو مرد جو ہے نا وہ اپنے بال کے ہر بال کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کا کٹنا چاہیے، پورے سر کے بال جو ہیں اس میں سے ہر بال کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ حصہ کٹنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ حضرات، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی اتنا پیسہ لگایا ہے، اپنا وقت خرچ کیا ہے، چھٹیاں لی ہیں اور کام سے بھی اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے، تو یہ بال اتنی پیارے ہو گئے ان چیزوں سے، یعنی اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو گئی کہ آپ ان کو جو ہے وہاں پر منڈواتے نہیں ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ منڈوائیں، وہ سب سے افضل ہے۔